رحمت للعالمین۔ زندہ اسلام کو کیا تو نے، اے حسین زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل بتا دیا تو نے، جی کے مرنا تو ہر ایک کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تو نے۔ لوگ کلمہ پڑھ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانوں کو نہیں مانتے۔ یہ ہندو کا شعر ہے، اس نے کہا اے امام حسین تیری شان یہ ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ میں کوئی لمبی تقریر کے لیے نہیں بیٹھا، میں صرف چند جملوں کے لیے بیٹھا ہوں، اور ایک کو بھی اسی لیے بند کروائی ہے کہ آپ احباب کو یہ چند جملے سمجھ آئیں۔ آپ نے خطاب سنا بڑا خوبصورت اور بڑا اعلیٰ انداز میں، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کچھ آنکھیں امام حسین کی یاد میں غسل کر رہی تھی۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بخشش ہے اس کی لازم، سید کے غم میں حافظ، دو چار آنسو جس نے رو کے بہا دیے گا۔ امام حسین کی شان دیکھنی ہو تو ایک نظر اس طرف دیکھیں کہ دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، تمام حضرات کا اس بات پہ اتفاق ہے۔ کس بات پہ؟ کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں پہ مصطفیٰ کی قبر انور ہے، زمین کا وہ ٹکڑا جو مصطفیٰ کو چومتا ہے، بلکہ دیوبندیوں کے مولانا زکریا نے فضائل حج میں لکھا وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ ٹکڑا حجر اسود سے بھی افضل ہے، وہ ٹکڑا بیت المقدس سے بھی افضل ہے، وہ ٹکڑا حرم کعبہ سے بھی افضل ہے، وہ ٹکڑا پہلے آسمان سے ساتوں آسمانوں تک ہر آسمان سے افضل ہے، وہ ٹکڑا اللہ کے عرش سے افضل ہے۔ یار اس ٹکڑے میں کمال کیا ہے؟ وہ ٹکڑا مصطفیٰ کے بوسے لیتا ہے۔ جو زمین کا ٹکڑا مصطفیٰ کے بوسے لے وہ اللہ کے عرش سے اعلیٰ ہے، اور جس کے مصطفیٰ بوسے لے، جس کے مصطفیٰ بوسے لے اس کو زمانہ حسین کہتا ہے۔ یہی بات ہے کہ میرے امام حسین جب آتے تھے تو میرے مصطفیٰ چومتے بھی تھے، سونگتے بھی تھے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا پیار سے چومنا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ سونگنا سمجھ میں نہیں آتا۔ فرمایا مجھے حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو یہ تو اتنی خوبصورت محفل، آپ پوری رات لگے رہیں تو پھر بھی یہ مٹھاس ختم نہیں ہوگی۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم ہم جب چل کر آئے ہیں، ہم نے بہت سارے لوگوں کو دکانوں کے آگے بیٹھے دیکھا ہے، بہت سارے لوگوں کو گلیوں میں دیکھا ہے، چوکوں میں دیکھا ہے، لیکن آپ احباب کیوں آئے ہیں؟ یہ میری بات یاد رکھے جائیں، مصطفیٰ کریم کی آل اور مصطفیٰ کریم کے صحاب، ان کا پیار ہر کسی کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ پہلے دلوں کو دھوتا ہے، پھر ان میں پیار رکھتا ہے، پہلے بندے چنتا ہے، پھر یار کی محفل میں بلاتا ہے۔ یہ آپ کو چنا گیا ہے، لیکن یہ جو اب میں چیز پیش کرنے لگا ہوں یہ قابل توجہ ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو دوست ہیں، ان کے جو یار ہیں، ان کے جو رفیق ہیں، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں۔ کن پہ بڑے سخت ہیں؟ کافروں پہ بڑے سخت ہیں، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ کر صاحب مفتی صاحب انہاں واسطے لنگر دا انتظام کیتا؟ لنگر تواڈے واسطے ہے جناب، تے ایک اسی بول بول دیں تیرا کھاواں تیرے، تے تسی یہ پریشان بیٹھے تواڈے نال پکھیاں نہیں شوں شوں زیادہ وا۔ اج تسی حضرت صاحب کا خطاب سنیا، پکھیاں نہیں شوں شوں زیادہ، محبت نہ کو ایک باری سبحان اللہ۔ محمد عربی کے صحابہ کی شان یہ ہے وہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہے، وہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہے،
یہ کون کہہ رہا ہے؟ میری تیری بات نہیں، یہ کسی محدث اور علامہ کی بات نہیں، یہ رب کا قرآن ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمے تبدیل نہیں ہوتے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہے، اللہ سے بڑھ کر کسی کا قول سچا نہیں ہے۔ جو قرآن پاک کی اس آیت کو ٹھکرائے کہ محمد عربی کے صحابہ تو آپس میں دشمن تھے، تو وہ دائرہ اسلام سے اسی وقت خارج ہو جائے گا۔ اس لیے میں مثال دیتا جاؤں، نماز فرض ہے، اگر کسی کو کہیں یار نماز پڑھ لو تو وہ کہتا ہے یار میرے پاس وقت نہیں، تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں نماز کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو وہ کافر ہے، کیوں؟ قرآن کی آیت کا منکر ہے۔ میں مثال دے کے سمجھا رہا ہوں، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے صحابہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، خدا کی عزت کی قسم وہ رب کی اس قرآن کی آیت کو وہ ٹھکراتے ہیں۔ ایک اہل سنت ایسے ہیں جن کے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں آل رسول کا دامن ہے۔ یہ 2020 ہے، یہ 2020 ہے، جنوری کا مہینہ تھا، اب تک نیوز چینل پہ آ کر ایک خاتون، علی سیفی نامی شیعہ خاتون تھی، اس نے آ کر شان صدیق اکبر میں گستاخی کی، ریکارڈ پڑا ہے اس کا، نیٹ پہ موجود ہے۔ اس نے گستاخی کی، بڑے بڑے پیر خاموش رہے، بڑے بڑے علماء خاموش رہے، بڑی بڑی مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب کیا فرمایا کرتے تھے؟ فرمایا پیری کرنی ہے تو پیر بن مصطفیٰ کا نوکر ہو کر، بغیرت پیر نہ بن۔ قابل توجہ بات ہے یار، جو اپنی عزت پہ تو بولے لیکن مصطفیٰ کی عزت پہ نہ بولے تو وہ کون سا پیر ہے؟ جب وہ بولی اور اس نے شان صدیق اکبر پہ حملہ کیا اور اس نے نازیبہ گفتگو کی، تو اس وقت پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں اللہ نے جس سے کام لینا تھا اس کو زمانہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کہتا ہے۔ قائد ملت اسلامیہ کنز العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے 8 گھنٹے کا سیمینار کیا۔ حضرت نے تقریر کی ہے تقریباً 45 یا 50 منٹ، ابھی مجھے تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں۔ یہ تقریر 8 گھنٹے کی تقریر، اور میں نے خود لائیو سنی، حضرت بھی ہمارے ساتھ گئے تھے۔ 8 گھنٹے کی تقریر میں یہ ثابت کیا شیعوں کی کتب سے، کیا ثابت کیا؟ کہ مصطفیٰ کے اصحاب بھی اعلیٰ ہیں، مصطفیٰ کی آل بھی اعلیٰ ہے۔ پھر پتہ کیا ہوا؟ انہوں نے اس 8 گھنٹے کی تقریر سے، اور پھر ایک اور جگہ تقریر ہوئی، اس تقریر سے شیعوں نے کلپ کاٹا، کیونکہ ان کو خوف ہی صرف ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب سے تھا۔ لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے پیر سید جلال الدین شاہ بکھی والے ان کے ٹکڑے کھائے تھے۔ وہ سیدزادے تھے، وہ ڈرنے والے یا لڑکھڑانے والے نہیں تھے، ان کے سامنے وہ ساری چیزیں کھڑی تھیں، لیکن انہوں نے پہرا دیا شان صدیق اکبر اور شان سیدہ پاک پہ۔ وہ کیسے پہرا دیا کہ جب ان کے کلپ کو کاٹا گیا، جیسے میں آپ کو بولتا ہوں لا الہ، نہیں کوئی معبود الا اللہ، پڑھیں گے تو کلمہ پورا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ، آگے وانتم سکارا پڑھو گے تو جملہ پورا ہوگا۔ انہوں نے اس کلپ کا ماں قبل اور ماں بعد کاٹ کے ایک فرقہ واریت کو ہوا دی اور سوشل میڈیا پہ اس کو پھیلایا، اور جب پتہ چلا تو میرے قائد محترم نے جو پہلا جواب دیا وہ کیا تھا؟ میرے موبائل میں کلپ موجود ہے، وہ پہلا جواب یہ تھا، ہماری زبانیں کٹ جائیں، ہماری جانیں نکل جائیں، ہمارے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں،
اس وقت سے پہلے کہ ہم دماغ میں یہ بات سوچیں کہ ہم نے معاذ اللہ سیدہ پاک کی گستاخی کرنی ہے، کہاں اس سے تو کروڑوں بار موت اچھی ہے۔ بس یہ جملے کہے تو پھر جو دل والے تھے انہوں نے سر ان کے قدموں میں جھکا کر کہا واقعی آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ مصطفیٰ کے گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، در والوں کے بھی نوکر ہیں۔ پھر معاملہ بڑھتا گیا، کئیوں کو ایران کے پیسے لگے، یہ پیسہ بڑی چیز ہے، ہم کہتے ہیں جرمنی جانا ہے یار وہ فارم ہی فل کرنا ہے، کوئی نہیں مرضی لکھ دیں، بس لکھنا ہی ہے، ہم نے دل سے کون سا ماننا ہے، یہ یاد رکھنا وہ فارم فل کرنے والا بھی بدبخت ہو جاتا ہے، کروانے والا بھی بدبخت ہو جاتا ہے، مشورہ دینے والا بھی بدبخت ہو جاتا ہے، اور وہ کمائی جو ہوتی ہے اس میں بھی نور نہیں ہوتا، اس میں بھی جو ہے وہ ایک بدبختی کی آمیزش ہوتی ہے۔ قابل توجہ بات ہے، بڑے بڑے لوگوں نے جب ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب ان کی باتوں پہ اعتراض کیا تو آپ نے بڑے حسین انداز میں جواب دیا، جو کہ موجود ہے، سارے کلم موجود ہے، تفصیل میں جاؤں گا تو وقت گزر جائے گا۔ آخر ان کو اریسٹ کیا گیا، جب وہ اریسٹ ہو گئے تو مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا، صرف صحابہ پہ تبرہ کرنا؟ یہ 4 محرم الحرام کو ایک شیعہ ذاکر آصف علوی، سنیو خدا کی عزت کی قسم صرف 11ویں کے لنگر کھا کے ڈکار مت لیا کریں، اس بات کی طرف بھی توجہ دیں کہ ہمارے لیے ہمارے محدث اعظم نے کتنی محنت کی ہے، ہمارے لیے غوث اعظم نے کتنی محنت کی ہے، ہمارے لیے داتا علی حجویری نے کتنی محنت کی ہے، ہمارے لیے معین الدین چشتی اجمیری نے کتنی محنت کی ہے، ہمارے لیے گولڑا کے شہنشاہ پیر مہر علی نے کتنی محنت کی ہے، جو قادیانیوں کے مقابلے میں کھڑا تھا، لیکن ہم ٹس سے ماس نہیں ہوتے۔ ہمیں اب سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنے نوجوانوں کی تربیت کرنی ہوگی، یا جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سن لیں، ہم دوستوں کے پیچھے لگ کے بریانی کی پلیٹ کے پیچھے ان کے مجمع میں چلے جاتے ہیں اور وہ صحابہ کو بھونکتے ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں، ان علماء کی موجودگی میں میرے سامنے 5 تن پاک کے نام لکھے ہیں، پیچھے 4 یاروں کے نام لکھے ہیں، ارے سنیوں کی مسجدیں دیکھ تو 5 تن کے نام بھی نظر آئیں گے، 4 یاروں کے نام بھی نظر آئیں گے، سنیوں کے مدرسے دیکھ تو 5 تن کے نام بھی نظر آئیں گے، 4 یاروں کے نام بھی نظر آئیں گے۔ تمہیں کسی امام باڑے میں ابو بکر لکھا نظر نہیں آئے گا، تمہیں کسی امام باڑے میں عمر لکھا نظر نہیں آئے گا، تمہیں کسی امام باڑے میں عثمان لکھا نظر نہیں آئے گا، پھر کیوں جاتے ہو ادھر، کیوں ایمان خراب کرتے ہو؟ وہ 4 محرم کو اسلام آباد میں بیٹھ کے بولا اور بھونکا شان صدیق اکبر پہ۔ سنو، اتنے بڑے مجمع میں میں جملہ بول رہا ہوں، جتنے بھی میرے نبی کے صحابہ ہیں تمام کی صحابیت روایت سے ثابت ہے، حضرت ابو بکر کی صحابیت قرآن کی آیت سے ثابت ہے، قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اللہ کے رسول نے لصاحب ہی فرمایا ہے۔ اور حضور کی کیا حدیث ہے، حب اصحاب رسول اللہ و حب آل بیت رسول اللہ اساس، فرمایا اصحاب رسول کا پیار اور آل رسول کا پیار یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ میرے بھائیوں، یہ حملے اب شروع ہو گئے۔ آپ کو پتا 10 محرم الحرام کو کیا ہوا؟ صحابہ کے نام لے کر معاذ اللہ لعنتیں بھیجی گئی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ یہ ساری ویڈیو موجود ہیں، لیکن کدھر جائیں، کہاں جائیں؟ کچھ لوگ مصلیت کا شکار ہو گئے، کچھ لوگ بک گئے، ارے کہاں سے ڈھونڈ کے لائے؟ وہ امام نورانی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں قرارداد پیش کی تھی کہ مرزائی کافر ہیں، اور اس پہ 2 مہینوں میں 70,000 کلومیٹر سفر کیا، اور 7 ستمبر 1974 کو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں انہوں نے یہ قرارداد پاس کروائی کہ مرزائی کافر ہیں۔ جب مرزائی آپ کو لاہور والا گروپ خریدنے کے لیے گیا، انہوں نے کہا نورانی جتنے تو پیسے کہتا ہے ہم اتنے ہی پیسے تیرے قدموں میں ڈھیر لگاتے ہیں۔ 1974 کی بات ہے، تو صرف قرارداد سے یہ جملہ نکال دے
کہ مرزائی کافر نہیں ہے۔ امام نورانی نے کہا تم مجھے خریدنے آئے ہو، تم نے دیر کر دی ہے، میں تو پہلے ہی خریدا جا چکا ہوں۔ کہا تمہیں کس نے خرید لیا ہے؟ یہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی میرا امام نورانی کی تصویر بھی ہے، تعبیر بھی ہے، تقریر بھی ہے، انہی کی تربیت کرنے والے امام نورانی تھے۔ سیرت بھی ویسی ہے، صورت بھی ویسی ہے۔ امام نورانی نے کہا تم نے تو آتے ہوئے دیر کر دی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں تو خریدا جا چکا ہوں۔ کہا تمہیں کس نے خرید لیا گیا؟ دنیا کی دولت تو ہم تیرے قدموں میں رکھ رہے ہیں۔ کہا سنو، خدا کی عزت کی قسم، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے، مجھے میرا مصطفیٰ نے خرید لیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ یہ یاد رکھیں، آج اگر ہم امام حسین کا ذکر نہ کرتے تو ان کی شان میں کوئی کمی آنی تھی؟ بولو سارے، ہم نے ان کا ذکر کیا اپنی بخشش کا سامان۔ نکلو علامہ صاحب سے مل کر کہو ہمارے ذمہ کیا کام ہے، ان کے بازو کے ساتھ بازو ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، ان کو یہ کہو حضور آپ دین کا کام کر رہے ہیں، جہاں مالی ضرورت ہے ہم حاضر ہیں، جہاں جانی ضرورت ہے ہم حاضر ہیں، جہاں ہماری ضرورت ہے ہم حاضر ہیں۔ ارے اٹھا کے دیکھو میدان جنگوں میں تو صحابیہ چھوٹے چھوٹے بچے لے کر آ گئی۔ سرکار نے فرمایا میں اس کو کیا کروں گا؟ عرض کیا آقا جب آپ کی طرف تیر آ رہا ہوگا تو میرا بیٹا سامنے کر دینا، اس لیے میرا چھوٹا بچہ تیری زلفوں پہ قربان ہو جائے گا۔ تو آج اس مسجد میں بیٹھ کے عہد کریں کہ ہم نے مصطفیٰ کی ناموس کا کام کرنا ہے۔ مر تو ایک دن جانا ہے۔ میں جیل میں رہ آیا ہوں، جیل کی سلاخوں میں میں رہ آیا ہوں، لیکن الحمدللہ پھر باہر ہوں۔ خدا کی عزت کی قسم مسجد میں بیٹھا ہوں۔ جیل کے واپسی آنے کے بعد قصور کیا تھا؟ ختم نبوت کے لیے نکلے تھے، لیکن جب جیل سے واپسی آیا تھا عزت پہلے سے 100 گنا بڑھی ہوئی تھی، عزت پہلے سے 100 گنا بڑھی ہوئی تھی۔ یہ عزتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ ارے عزتیں دیتا اللہ ہے لیکن در مصطفیٰ سے ملتی ہیں۔ آؤ آج اس پروگرام میں حد کریں کہ علامہ مولانا مفتی محمد اعجاز سلطانی صاحب ہمیں جس جائز کام کا حکم دیں گے ہم تن من دھن حاضر کر کے یہ بتائیں گے میں کچھ بھی نہیں، جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں سب کچھ ہاں جو میں تیرا صداواں یا رسول اللہ۔ کیوں بھی اللہ سارے دعا دیں دیوانے دیوانے میرے قائد محترم ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے چیلنج کیا تھا، میرے 16,000 بیانات نیٹ پہ پڑے ہیں۔ یہ ہمارے ڈویژنل امیر محترم شیخ قدیر الزمان صاحب موجود ہیں، پوچھ کے دیکھیں، یہ قبلہ ڈاکٹر صاحب کے بڑے کلوز اور ان کے پیر بھائی ہیں، پوچھ کے دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے چیلنج کیا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 2,000 نہیں 200 نہیں 16,000 بیانات پڑے ہیں۔ ایک جملہ بھی کفر کا نکالو تو مجھے 295 کے تحت مجھے سزا دو، لیکن تمہیں ایک جملہ بھی کفر کا نہیں ملے گا، اس لیے کہ سر پہ جو ہاتھ ہے وہ بھیکھی شریف کے بادشاہ حضرت جلال الدین شاہ صاحب کا ہے۔ آپ علامہ صاحب کی موجودگی میں دیکھیں، میں نے پوری تقریر میں ایک بار آپ کو کہا سبحان اللہ اچھی گانا، ایک بار ہی کہا نا، اس تو بعد میں نے نہیں کہا، اور میں ترنم ہی لا لینا وہاں، ہاں شور بھی میں لا لینا، لیکن میں موضوع یہ تھا قابل توجہ، میں نے قرارداد پاس کروانی ہے۔ وہ کیا؟ وہ جو آصف علوی شان صدیق اکبر پہ تبرہ کر کے وہ UK دوڑ گیا اور اس پہ FIR کاٹی گئی اور اس کو UK دوڑایا گیا۔
ہم کہتے ہیں ادارے نوٹ کریں، ایجنسیاں نوٹ کریں، ملک پاکستان کو کس طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ ملک پاکستان تو داتا علی حجویری کے قدموں کی خیرات ہے، ملک پاکستان کے لیے نعرہ لگتا ہے، اولیاء کا ہے فیضان، پاکستان پاکستان۔ ادارے نوٹ کریں، اس کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور اس کو پاکستان کے قانون کے مطابق جو سزا ہے وہ دی جائے، اس لیے کہ اس نے شان صحابہ میں گستاخی کی ہے۔ اور ان دنوں میں چاہے وہ کراچی کے ہوں اور چاہے وہ اسلام آباد کے ہوں اور چاہے وہ فیصلہ آباد کے ہوں، جس ذاکر نے بھی بکواس کی ہے اس کے منہ کو لگام دی جائے، اور جن پہ ایف آئی آر کاٹی ہے ان کو فی الفور گرفتار کیا جائے۔ کیا آپ نبی کے صحابہ کی محبت میں دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ اس قرارداد کو پاس کرتے ہیں؟ تاجدار ختم نبوت، 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 تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ نعرہ کوئی عام نعرہ نہیں، پیر میرے علی شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے جو حضور کی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے اس کی پشت پہ سرکار کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور دوسری قرارداد جو لاہور میں ایک ایف آئی آر کاٹی گئی اور اس میں وہ لفظ لکھے گئے جو قائد اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے نہیں بولے، خدا کی قسم وہ لفظ نہیں بولے، اس میں جو الفاظ لکھے گئے وہ جھوٹی ایف آئی آر ہے، وہ بے بنیاد ایف آئی آر ہے۔ اس جھوٹی ایف آئی آر کی بنیاد پر ڈاکٹر صاحب کو اریسٹ کیا گیا۔ وہ سنیوں کی جان ہے، وہ سنیوں کی شان ہے، وہ سنیوں کی آن ہے، وہ سنیوں کی آن ہے۔ ان کو جو اریسٹ کیا گیا ہے، ہم اس جامعہ مسجد میں علماء کی موجودگی میں، مشائخ کی موجودگی میں، ہمارے بھائی آئے ہیں ان کی موجودگی میں، آپ دوستوں کی موجودگی میں، جامعہ مسجد کی انتظامیہ کی موجودگی میں یہ مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم سنیوں کا ایک ہی نعرہ ہے، نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے، یہ تو ہے آپ غلاموں کی بات، اور جو کروڑوں فاضلین کا استاد ہو، جو سینکڑوں لوگوں کا استاد ہو، جس نے پورے پنجاب میں درس نظامی میں پہلی پوزیشن حاصل کیا ہے، جس نے عجمی ہو کے غیر عربی ہو کے بغداد 11ویں والے دربار وہاں پہ یونیورسٹی میں غیر عربی ہو کے عربیوں کے درمیان پہلی پوزیشن لی ہے، یہ ہر کسی کا کام نہیں۔ جس نے 11واں مصلی قرآن کا 11ویں والے کے دربار میں سنایا ہے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہمیں تو شروع سے یہ جملہ ملا ہے، ہم چادر بطول کے پاسباں ہیں پاسباں، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں۔ ان کے کلپ موجود ہیں، انہوں نے وضاحت کی ہے اس بات پہ، لیکن یہ بالکل بے بنیاد ایف آئی آر ہے۔ جب انہوں نے کہا ہم سے ہمیں ہائی کورٹ بلائیں، سپریم کورٹ بلائیں، عدالت میں بلائیں، قومی اسمبلی میں بلائیں، اگر قرآن و حدیث سے ثابت نہ کروں مسلک اہل سنت کو تو مجھے 295 سی لگائی جائے۔ کیوں نہیں بلایا جاتا؟ یہ پیشی ہوئی ہے، اس پیشی پہ فیصلہ تو ہو چکا تھا، لیکن فائل آئی جج کے سامنے تو فائل بند کر کے 15 دن اور ڈال دیے۔ کتنی دیر تک ایسا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ یہ سنی صرف لنگر کھانے والے نہیں ہیں، یہ مصطفیٰ کریم کی زلفوں پہ اور نبی کے غلاموں پہ قربان ہونے والے بھی ہیں۔ آج آپ اس جامعہ مسجد میں یاد کربلا پروگرام میں اس بات کا مطالبہ کریں میرے ساتھ کہ قائد محترم کنز العلماء مفکر اسلام وارث علوم اعلی حضرت بحر العلوم حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، ان کو فی الفور جلدی رہا کیا جائے۔ کیا آپ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں؟
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش سے عرش تک شہرہ حسین کا، بے مثل جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا۔ اور اگلی بات بھی آپ کو سنا دوں، افضل ہے کل جہاں